میں یوٹیوب میں کچھ سرچ کر رہی تھی کہ اچانک ایک ویڈیو میری نظر سے گزری۔ میں نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا اور دیکھ کے بہت روئی۔ اس ویڈیو میں آدمی اپنی بیوی کے لیے رو رہا تھا۔ اس کی بیوی کے پاس بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ اسے گردوں کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اب بس دعا کریں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے رونے کی وجہ میری اپنی بہن تھی۔ اس بیچاری کو بھی کڈنی کا مسئلہ تھا۔ ہم نے مہنگے سے مہنگا علاج کروایا، کوئی پیر کوئی حکیم نہ چھوڑا، مگر ایک دن وہ ہمیں چھوڑ گئی۔ یاد ہے مجھے وہ وقت جب ہفتے میں 2 دفعہ اس کے ڈائلیسس ہونے ہوتے تھے۔ ڈائلیسس کے نام پہ میری زبان کانپ جاتی ہے۔ بہت تکلیف دہ عمل ہے یہ۔ ڈائلیسس کے لیے پہلے وقت لینا پڑتا تھا اور جب گردے واش نہ ہوتے تو اس کے پیٹ میں پانی بھر جاتا اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ڈائلیسس کروانا کوئی ایویں سی بات ہے؟ میری بہن 19 سال کی تھی۔ پہلے ڈائلیسس کروانے کے لیے اس کی بازو میں پائپ ڈالا گیا۔ وہ پائپ صحیح کام نہیں کر رہا تھا کہ گردن میں 2 پائپ ڈال دیے گئے۔ پھر اس پائپ کے ذریعے اس کو ڈائلیسس مشین کے ساتھ اٹیچ کر کے پورا پروسیجر کیا جاتا تھا۔ جب ڈائلیسس ہوتے اس دوران اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی۔ دن بدن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی میری بہن۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا، سمجھ ہی نہیں آئی، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی سانسیں کم ہوتی گئی۔ پرائیویٹ علاج بھی کروایا، نہیں آرام آیا۔ پھر ایک دن ڈاکٹر نے امی کو اپنے پاس بلا کے کہا کہ ماں جی تسی ایتھے بوو۔ امی بڑے آرام سے بیٹھی۔ امی سمجھے کہ کوئی حوصلہ دیں گے، کچھ کہیں گے کہ اس کا علاج ممکن ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ماں جی اب بس دعا کریں۔ اتنی تکلیف والی یہ بات تھی ہم پہ۔ ڈاکٹرز کیا سمجھتے ہیں؟ ان میں دل نہیں ہے؟ ڈاکٹرز حوصلہ ہی دے دیں، کوئی جھوٹا دلاسا ہی دے دیں، لیکن نہیں، وہ انسان کے منہ کے سامنے وہ بات کر دیتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے۔ پھر کیا 2013 میں وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ بہت ٹف ٹائم تھا وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ ایک ماں جب ایک بچے کو اس دنیا میں لے کے آتی ہے، اسے چھوٹے سے بڑا کرتی ہے، اسے کھانا پینا، اسے ماں کہنا سکھاتی ہے، اسے پڑھاتی ہے لکھاتی ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتا ہے بچہ، پھر وہ ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے، ماں کو خوشیاں دیکھنی نصیب ہونی ہوتی ہیں۔ جب وہ وقت آتا ہے کہ جب ماں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے باہر جائے، کھائے پیے، مستیاں کرے، انجوائے کریں، زندگی میں لطف آتا ہے، ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہے، تب وہ بچے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے، بیماری کسی پہ بھی نہ آئے، کسی پہ بھی نہ آئے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ شاید اس مریض کو بھی جس پہ یہ بیماری ہوتی ہے، جس میں یہ بیماری موجود ہوتی ہے، اسے بھی علم ہو جاتا ہے کہ اس نے اب یہاں نہیں رہنا، اس نے اگلی دنیا میں چلے جانا ہے۔ یاد ہے مجھے جب میری سسٹر کی ڈیتھ ہونی تھی، اس نے صبح صبح کہا کہ امی میری بڑی بہن کہاں ہے؟ امی نے مجھے فون کیا کہ تمہاری بہن تمہیں یاد کر رہی ہے، اور بہت لکی تھی کہ اس نے آخری ٹائم سب سے ملاقات کی، کوئی حسرت باقی نہیں رہی اس میں۔ اللہ تعالیٰ میری سسٹر اور جس کے بھی جو اپنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے۔ بہت کمی محسوس ہوتی ہے جب کوئی اپنا ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ابھی کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن الفاظ نہیں منہ سے نکل رہے، اور یہ کوئی اپنے سے بنائی بات نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے، جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ میری ایک چھوٹی سی آپ بیتی تھی جو میں نے آپ سب سے شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔